الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اور اس زندگی کے جو اوقات عطا فرمائے ہیں، یہ زندگی اور اس میں ملنے والے اوقات، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کی نہ زندگی میں صحیح معنوں میں کوئی قدر کر سکتا ہے اور نہ شکر کر سکتا ہے. جب تک یہ نعمت انسان کو ملی رہتی ہے اس وقت تک آدمی مختلف دھوکوں میں رہتا ہے، لیکن جو ہی یہ نعمت ہاتھ سے نکلتی ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا سرمایہ اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا. لیکن اس وقت پھر افسوس کرنے کا اور ہاتھ ملنے کا کوئی ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوتا. دنیا میں عام انسانوں کی نظروں میں مال اور دولت کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی قدر ہے، اور جس آدمی کے پاس یہ ہو تو لوگ اس کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی نظروں میں یہ تو دنیا کا مال و دولت اور ساز و سامان ہے، اس کی کوئی وقت و حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں اعمال کی اہمیت ہے، مال کی اہمیت نہیں. مال جو ہے وہ تو آج ہے، کل ختم. آج آپ کے ہاتھ میں، کل کسی اور کے ہاتھ میں، پرسوں کسی اور کے ہاتھ میں. اور دنیا نے بڑے بڑے امیروں کو، مالداروں کو بھیک مانگتے دیکھا ہے، اور بڑے بڑے بھیک منگوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز قابل توجہ نہیں ہے کہ جس پر آدمی نہ ہو تو حسرت کرے اور افسوس کرے. ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کے لیے کسی قدر ضروری ہے، ضرورت ہے، مقصد نہیں.
اور دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد. فرق ہے دونوں میں. دیکھیے آدمی اپنے گھر میں، پہلے تو یہ رواج نہیں تھا لیکن اب ظاہر ہے کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، تو ایڈوانس ٹیکنالوجی میں بندہ بھی ایڈوانس بن جاتا ہے. پہلے آپ کو شاید معلوم ہوگا جو بڑے بوڑھے حضرات جو بیٹھے ہیں کہ پہلے گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوا کرتا تھا. بیت الخلا جو ہے وہ دور ہوتا تھا، باہر ہوتا تھا، وہاں پر لوگ جاتے تھے اور جا کر تقاضے سے فارغ ہو کر آتے تھے. اور بسا اوقات رات کی تاریکی، اندھیرے، مختلف قسم کے موذی جانور، ان کا بھی ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا. لیکن زمانہ ترقی کرتا چلا گیا، ایسی ترقی کی کہ وہ وقت آیا کہ اب اگر کسی مکان کے ہر کمرے میں بیت الخلا نہ ہو تو کہتے ہیں کہ جی یہ عیب ہے مکان میں. حالانکہ یہ تو غلاظت اور نجاست کی جگہ ہے، غلاظت اور نجاست کی جگہ ہے. لیکن چونکہ ٹرینڈ ایسا چل پڑا ہے، فیشن ایسا چل پڑا ہے کہ ہر گھر کے اندر اور ہر گھر کے ہر کمرے کے اندر جی یہ اٹیچ بات ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ دھماکہ اور یہ وہ ہے. تو دیکھیں باتھ روم جو ہے وہ ہر گھر میں ہوتا ہے. اب باتھ روم جب آدمی جاتا ہے تو ظاہر ہے کسی تقاضے کی وجہ سے جاتا ہے، کسی ضرورت کی وجہ سے جاتا ہے. یہ ہے ضرورت، یہ مقصد نہیں ہے. اب اگر ایک آدمی نے اٹلی کی ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں باتھ روم میں اور بڑا زبردست طریقے کا پورا ایک اندر ایک نظام بنایا ہوا ہے. اب تو مجھے پتا چلا، بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ بعض لوگ وہ بیت الخلا میں بھی انہوں نے ایسی لگایا ہوا ہے تاکہ وہاں محنت جو کرنی پڑتی ہے تو اس میں گرمیوں میں پسینہ بہت آ جاتا ہے، لہذا تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے ایسی بھی لگایا ہوا. میں کہانی نہیں بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، اور میرے سامنے مثالیں بھی ہیں لیکن میں نام نہیں ذکر کروں گا. اچھا جی، تو ایسی بھی لگایا ہوا ہے. لیکن پھر بھی بہرحال آپ جتنی آپ آسائشیں وہاں پر مہیا کر لیں، جتنے آسائش کے اسباب آپ مہیا کر لیں، ظاہر ہے کہ آدھا گھنٹہ بھی آپ نہیں بیٹھ سکتے. بھائی جس مقصد کے لیے گئے ہیں، جس ضرورت کے لیے گئے ہیں، وہ ضرورت پوری ہوئی، آدمی باہر نکل گیا. اس کو کہتے ہیں ضرورت، یہ مقصد نہیں. تو اسی طریقے سے بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی کا ایک مقصد ہے اور زندگی کی کچھ ضروریات ہیں. دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. ضروریات وہ ہیں، آج مصیبت یہ ہے کہ ان ضرورتوں کو ہم نے ضرورت نہیں بنایا، ان ضرورتوں کو ہم مقصد بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، اور جو مقصد ہے اسے چھوڑ دیا. جو مقصد ہے اسے چھوڑ دیا. وہ کسی حاشیے خیال میں، کسی کونے قطرے میں ذہن میں بات نہیں آتی. اور جو ضرورت ہے وہ مقصد سمجھ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو مال اور دولت اللہ تعالیٰ نے اگر حلال طریقے سے دے تو زندگی گزارنے کے لیے ظاہر ہے کہ اہم چیزیں، اس کے بغیر آدمی کا کام نہیں چل سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ مال، دولت، یہ ساز و سامان، یہ آسائش، اس کے اسباب، یہ ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. یہ فانی چیزیں آج ہیں، کل نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اعمال کی اہمیت ہے، نیکیوں کی اہمیت ہے، عبادات کی اہمیت ہے، اعمال صالحہ کی اہمیت ہے. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثہ، میت جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد قبرستان تک کے 3 لوگ ساتھ جاتے ہیں، 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں. فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، 2 چیزیں تو لوٹ آتی ہیں، ایک چیز ساتھ رہتی ہے. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز جو ہے وہ باقی رہتی ہے. یتبعہ اہلہ ومالہ،
ومالہ واہلہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى اعمالہ. تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، مال، دولت، روپیہ، پیسہ، لوگ، یہ سارے کے سارے واپس ساتھ آ جاتے ہیں، اور انسان زندگی میں جو اعمال کر گیا ہے وہ اعمال باقی رہتے ہیں. باقی دو چیزیں آ جاتی ہیں، گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت انسان کی زندگی میں کیے جانے والے اعمال کی ہے. اور بس اوقات ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا اس غفلت والی زندگی میں کہ ہم نے نہ جانے اب تک کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ، کتنے گھنٹے، کتنے سال ہم نے یوں ہی گوا دیے. اس میں 1 روپے کبھی کوئی اچھائی کا کام نہیں کیا، کوئی نیک کام نہیں کیا جو میرے لیے آخر میں ذخیرہ بن جائے. اگر میں وہ کام کر لیتا تو آج مجھے اس کا فائدہ ملتا، اس کا نفع مجھے پہنچتا. اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کو مال بھی عطا فرمائے اور مال کے ساتھ ساتھ اعمال میں بھی وہ آگے بڑھے تو سبحان اللہ، نور علی نور. کیا ہی کہنا اس آدمی کا، اس آدمی کے نیک بخت ہونے کا کیا کہنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے بھی خوب مال و دولت عطا فرمائی اور اعمال کے اعتبار سے بھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے. اس کا تو پھر کیا ہی کہنا، اس سے بڑا سعادت مند تو کوئی اور نہیں ہو سکتا. چنانچہ روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فقراء مہاجرین کی ایک جماعت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقراء مہاجرین، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ذهب اہل الدثور. 2 دفعہ یہ الفاظ ذکر فرمائے کہ ذهب اہل الدثور. اللہ کے رسول، یہ مالدار لوگ تو آگے بڑھ گئے، یہ مالدار لوگ تو آگے بڑھ گئے. بڑی حسرت اور بڑے افسوس کے ساتھ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا. کہا کہ ذهبت اہل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم. اونچے درجات میں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کر دیا ہے اور جنت میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. آپ نے فرمایا فقال وما ذلك، آپ نے فرمایا کہ بھئی کس طریقے سے، ذرا تفصیل بتاؤ تاکہ جو تمہاری پریشانی ہے اس پریشانی کو حل کیا جائے. قال یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم. کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم جیسا روزہ رکھتے ہیں ویسا روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، ہم میں سے جو آدمی زکوٰۃ دینے کی استطاعت رکھتا ہے وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس مال اور دولت کو طاعات میں، عبادت میں، غریب لوگوں پر، فقیر لوگوں پر، اللہ کی مخلوق پر وہ پانی کی طرح بہاتے، ہم اس سے محروم ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر مقابلہ کیسے ہوگا؟ بھائی روزے، نماز، قرآن تک تو مقابلہ ہے. اب اگر ایک آدمی جو ہے خود قلاش ہے، ایک آدمی کے پاس خود کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، تو وہ نماز، روزہ، قرآن یہ تو کر رہا ہے، لیکن اگلا آدمی جو ان اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کر آگے بڑھ رہا ہے، پھر یہ آدمی پیچھے، پھر کیا ہوگا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک طریقہ بتلاتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے 33 مرتن
ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تم اس سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ جناب نبی کریم آپ ذرا سا اس حدیث پر جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ یہاں پر اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بنانے کا کوئی طریقہ نہیں بتلایا۔ یہ مشین لگا لو، یہ اے ٹی ایم لگا لو، جی یہ کاروبار شروع کر دو، تمہارے پاس یہ مال آنا شروع ہو جائے گا، پھر اس مال کو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے رہو۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ آپ نے ان کے اس مالدار لوگوں کو پیچھے کرنے کا عجیب نسخہ بیان کیا، عجیب نسخہ بیان کیا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو مالدار لوگوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا پھر وہ آگے، نہیں سمجھ رہے بات، پھر وہ آگے یہ پیچھے، پھر یہ فقراء مہاجرین دوبارہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور جو آپ نے ان سے آگے بڑھنے کا وظیفہ بتلایا تھا وہ وظیفہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا، اس کو بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم وہی کہ وہی۔ آپ نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھائی یہ تو بس اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو نواز دے اس سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو نواز دے بس اس کو تو کوئی نہیں پکڑ سکتا، بس پڑھتے رہو۔ تو بسا اوقات میں نے پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بسا اوقات ہم جان بوجھ کر، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ترجیحات کوئی نہیں ہے، ہماری زندگی کی ترجیحات متعین نہیں ہے۔ اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ میں اور آسان الفاظ میں سمجھاؤں، نہیں پتہ چل سمجھاؤں یا سمجھ گئے؟ ہم نے اپنے لیے کوئی زندگی کے اہداف متعین نہیں کیے ہیں۔ ہماری زندگی کے اہداف کیا ہیں؟ کھانا پینا، دکان، کاروبار، بیوی، بچے، بس یہ زندگی کا مقصد ہے، اسی میں زندگی گنوا دی، اسی میں زندگی گزار دی، پوری زندگی اس میں گزار دی، باقی اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی کرنے کا ہے یا نہیں معلوم۔ زندگی گزر گئی ہے، زندگی گزر گئی۔ میں وہ جملہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن مجبور ہوں، زبان پر آ رہا ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ جتنی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، اگر آج جائزہ لے لیں کہ کتنے لوگوں کو اس عمر میں قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا آ رہا، یہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ پایا نہیں، ہم نے اپنی زندگی کو کھو دیا۔ قرآن پر محنت نہیں کی، نماز پر محنت نہیں کی، عبادات پر محنت نہیں کی، اعمال پر ہم نے محنت نہیں کی، نیک کاموں پر ہم نے محنت نہیں کی، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ نہیں کیا۔ سارا زور ہم نے اگر مارا ہے تو وہ دنیا کے حصول میں، مال اور دولت میں اس سے آگے کیسے بڑھ جاؤں۔ اس نے یہ والا ہوٹل کھولا، کوئٹہ ہوٹل، میں بڑا ہوٹل کھولوں گا، نیو کوئٹہ ہوٹل۔ اب اس نے نیو کھولا، اب تیسرا کہے گا کہ نیو کوئٹہ ہوٹل۔ مجھے ایک ہوٹل والے نظر آ گئے، اس لیے مجھے ہوٹل یاد آ گیا۔ خیر، تو ایک ریس لگی ہوئی ہے، ریس، ایک مقابلہ لگا ہوا ہے، مقابلہ کہ اس کو چھوڑنا ہے پیچھے، اس سے آگے بڑھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر جائز طریقے سے آدمی ان چیزوں میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں بھی کبھی ایسا مقابلہ کسی کے ساتھ کیا ہے؟ نہیں جواب دے رہے۔ نماز میں بھی کبھی ایسا کسی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے؟ تہجد میں بھی کبھی کسی کے ساتھ ایسا مقابلہ کیا ہے
اشراق اور چاشت اور اوابین میں بھی کسی کے ساتھ ایسا مقابلہ کیا ہے. اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کی جہاں باری آئی وہاں بھی کسی کے ساتھ ایسا مسابقہ اور آگے اس کو پیچھے کرنے کا مقابلہ کبھی کیا ہے؟ نہیں کیا. بھئی وہ آدمی جو ہے فجر میں آج پہلی صف میں تھا، میں دوسری صف میں کیوں تھا؟ اب کل سے میں اس بات کا تہیہ کرتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں پہلے اٹھوں گا اور پہلے اٹھ کر پہلی صف میں نماز پڑھوں گا. کیا کبھی یہ جذبہ دل میں پیدا ہوا؟ آپ کہیں گے کیا پاگل والی باتیں کر رہا ہے، بالوں والی. حضرت یہ ہے مسابقت فی الاعمال، فاستبقوا الخیرات. یہ ہے میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ جو آدمی ہے وہ تو 4:30 بجے 4:45 بجے وہ تو تہجد میں بھی اٹھتا ہے. کھا وہ بھی رہا ہے، کھا میں بھی رہا ہوں. اللہ نے نعمتیں اسے بھی دی ہیں، اللہ نے نعمتیں مجھے بھی دی ہیں. میں کیوں تہجد میں نہیں اٹھ رہا؟ میں اس کی پلاننگ کروں، میں اس کی ترتیب بناؤں. کون سا ایسا وقت ہے کہ جو وقت میرا ضائع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں تہجد سے محروم ہوں؟ 10 بجے بھی اگر میں سو جاؤں، 10:30 بجے بھی اگر میں سو جاؤں تو 4:30 اور 5 بجے بھی اگر میں اٹھتا ہوں تو پون گھنٹہ مجھے ملتا ہے تہجد کا، پون گھنٹہ مجھے ملتا ہے. لیکن میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے عرض کیا کہ یہ زندگی کی ترجیحات ہماری ہیں ہی نہیں. یہ زندگی کے مقاصد میں کسی کونے کھانچے میں یہ چیزیں نہیں، یہ مقصد ہی نہیں ہے. اس بات کی فکر ہے کہ ایک دکان ہے تو دوسری دکان بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، آپ کو دوسری دکان دے دی. اب دوسری دکان ہے تو اب فکر ہے تیسری، اب تیسری ہو گئی تو اب فکر ہے. اسی ادھیڑ پن میں زندگی گزار دی، زندگی گزر گئی. 2 اور 2 4 اور 4 اور 4 8 اور 8 اور 8 16 اور 16 اور 16 32. اسی میں زندگی گزر گئی ہے. اگر آج میں مر جاتا ہوں اور آج میرا انتقال ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ اگر یہ سوال کرے، یہ سوال ہوگا، میرے سے بھی ہوگا اور آپ سے بھی ہوگا. یہ سوال ہوگا کہ ہم نے جو تمہیں جوانی دی تھی وہ جوانی کہاں گزاری، مال دیا تھا کہاں خرچ کیا؟ جب تک جواب نہیں دے گا پاؤں نہیں ہل سکتے، قدم نہیں ہل سکتے. یہ جواب دینا ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. زندگی بس گزر رہی ہے الٹپ، بس گزر رہی ہے. وہی صبح وہی شام، وہی دن وہی رات، وہی دکان وہی بیوی وہی بچے، وہی ان کے ساتھ موج مستی، وہی کھیل کود تماشے. یہ سارے کے سارے تماشے جو ہے بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، یہ سب تماشے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ان کاموں کے لیے نہیں دی. یہ چیزیں بقدر ضرورت آدمی کرے. ہم جان بوجھ کر اپنے اوقات کو اتنا ضائع کرتے ہیں، اتنا ضائع کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ اس پر کوئی ندامت کسی کو بھی کی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے مواقع تلاش کرتے ہیں، مواقع تلاش کرتے ہیں کہاں ٹائم لگایا جائے، کہاں ٹائم گزارا جائے تاکہ وقت پاس ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ میں کوئی ایسا خاص عمل آپ مجھے بتلا دیں جس عمل کے کرنے سے مجھے آپ کا قرب بھی نصیب ہو جائے اور وہ عمل بھی آپ کے ہاں آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو. کیا کہا کرو؟ لا الہ الا اللہ. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب یہ وہی جواب ہے جو جواب عام طور پر لوگوں کا ہوتا ہے. جب یہ جواب دیا تو فرمایا کہ یا اللہ یہ تو سارے لوگ یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ کون سے ایسا کوئی خاص وظیفہ ہے؟ وہ لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی ایسا کوئی وظیفہ بتا دے جو بہت خاص ہو،
او بھائی کہاں سے خاص کے آسمان سے لائے کیا کریں کہاں سے خاص لائے اور وہ خاص کو اتنا کھینچتے ہیں بہت خاص وظیفہ تو بھائی خاص کچھ بھی نہیں ہے عام سی بات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ کوئی وظیفہ کوئی عمل کوئی ایسا نسخہ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ یہ تو سارے ہی آپ کے بندے پڑھتے رہتے ہیں فرمایا کہ تم اس کلمے کو کیا سمجھتے ہو اس کلمے کو کیا سمجھتے ہو پھر فرمایا حدیث میں پھر فرمایا کہ میرے علاوہ روایت ذرا سا غور سے سمجھ لیں فرمایا کہ میرے علاوہ ایک پڑلے میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ان میں رہنے اور بسنے والی ساری کے ساری مخلوقات ایک پڑلے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں صرف یہ ایک کلمہ جو اخلاص کے ساتھ زبان سے نکلا ہے یہ رکھ دیا جائے یہ پڑلہ جھک جائے گا میں کتنے دن کے کتنے اوقات میں یہ کلمہ پڑھ سکتا ہوں ہزاروں تعداد میں سینکڑوں تعداد میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر میں باہر لیکن میں نے کیا عرض کیا کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہماری نظروں میں نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں روایات میں کہ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ ایک قبرستان کے پاس سے جب گزرے تو وہاں اترے اور اتر کر 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی ساتھ جو چلنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں نماز پڑھنے کا کون سا موقع ہے یہ جہاں آپ اترے ہیں یہاں کوئی آپ کے جاننے والا ہے جان پہچان والا ہے کوئی تعلق والا ہے جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور آپ اس کو ثواب پہنچا رہے ہیں نفل نماز پڑھ کر فرمایا کہ نہیں بات یہ نہیں ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ قبر والا یہاں قبر میں رہ کر یہ حسرت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا موقع زندگی میں دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں یہ آدمی قبر میں حسرت کر رہا ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اتنا موقع دے دیں کہ میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لوں آج میری زندگی میں ایسے بے شمار مواقع ہیں آپ کی زندگی میں بے شمار ایسے مواقع ہیں لیکن کیا اس طرف کوئی توجہ ہے نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں تو فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ تم اس کلمے کو کیا سمجھ رہے ہو تم اس کلمے کو ہلکا سمجھ رہے ہو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ان کے درمیان بسنے والی مخلوق ساری ایک پڑلے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں یہ ایک مرتبہ کلمہ جو دل سے کہا ہے اخلاص کے ساتھ کہا ہے یہ دوسرے پڑلے میں رکھ دیا جائے وہ پڑلہ جھک جائے گا اور اللہ کی نظر میں یہ کلمہ قیمتی ہے یہ آسمان اور زمین اس میں رہنے والی مخلوقات مال اور دولت اس کی کوئی قدر اور ویلیو اور حیثیت اللہ کی نظروں میں نہیں ہے تو حضرت اپنی زندگی کو کام میں لانا چاہیے اپنی زندگی کے اوقات کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے وقت کی قدر جاننی چاہیے وقت کی قدر جاننی چاہیے کیا کیا میں باتیں آپ سے عرض کروں سب باتیں پرانی ہیں مسئلہ باتوں کا نہیں ہے مسئلہ ہے عملی زندگی کا مسئلہ ہے ان باتوں کو زندگی میں اختیار کرنے کا تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے ہر آدمی اپنے قبر کی طرف تیزی سے رواں دواں ہے پتہ نہیں کس کا وقت کب آ جائے اور کب وہ چلتا بنے اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے جو لمحات فرصت کے دیے ہیں اس کی قدر کرنا ہے اور اوقات کو ضائع نہ کریں اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہمیں عطا فرمایا نا یہ دین کسی کونے کھانچے میں بیٹھ کر صرف ذکر فکر کرتے رہو اور کونے کھانچے میں بیٹھو بیوی کو بھی چھوڑ دو بچوں کو بھی چھوڑ دو کاروبار بھی چھوڑ دو رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دو ملنے ملانے والوں کو بھی چھوڑ دو تعلق والوں کو سے بھی قطع تعلق کر لو یہ دین ہمارا ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہمارے یہاں اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں سارے کے سارے کام کرنے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کسی قیمت پر نہیں کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی
اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ میرے لیے یہ دعا فرما دیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرے بچے زندہ نہیں رہتے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی عمر میں انتقال ہوتا ہے، کتنی عمر میں انتقال ہوتا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ کوئی 100 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 200 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 300 سال میں مر جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے اس عورت سے یہ فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک امت ایسی آنے والی ہے جن کی اکثر عمر 60 سال ہوگی۔ کتنی؟ 60 سال عمر ہوگی۔ تو اس عورت نے بہت تعجب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا اس 60 سال کی عمر میں کیا وہ مکان بھی بنائیں گے رہنے کے لیے؟ وہ مکان بھی بنائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مکان بھی بنائیں گے، وہ شادیاں بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، وہ کاروبار بھی کریں گے، وہ سارے کے سارے معاملات بھی کریں گے۔ وہ عورت سجدے میں گر گئی اور ایک سانس لی، گہری سانس لی اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنی سی عمر اگر دیتے تو میں ایک سجدے میں گزار دیتی۔ 60 سال کی عمر میں یہ سارے دھندے بھی کریں گے، شادی بیاہ بھی کریں گے، تجارت بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے، مکان بھی بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو کس وقت یاد کریں گے؟ اور پھر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنی عمر مجھے دیتے تو میں ایک سجدے میں یہ 60 سال گزار دیتی۔ میں اگر یہ سوال اپنے آپ سے کروں اور آپ یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی اس زندگی میں میں نے اللہ کو کتنا وقت دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے کتنے کام کیے اور دنیا کے لیے میں نے کتنے کام کیے۔ اور یہ پچھلے جمعے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیکھیں جو محنت ہم یہاں پر کر رہے ہیں، جو محنت ہم یہاں پر کر رہے ہیں، جتنی محنت جس چیز کے لیے کر رہے ہیں، انجام بھی پھر ہمارا ایسے ہی ہونا ہے، انجام بھی پھر ہمارا ایسے ہی ہونا ہے۔ اگر اعمال میں زندگی گزری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں وقت گزرا، اچھے اور نیک کاموں میں اپنے وقت کو گزارا اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچایا، لغویات سے اپنے آپ کو بچایا، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ زندگی جیسے گزرے گی موت بھی اسی حال میں آئے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بھی اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ، بہت جلیل القدر محدث گزرے ہیں۔ ان کا آخری وقت تھا، ان کے شاگرد، ان کے متعلقین وہ سارے کے سارے حضرت کی عیادت کے لیے جمع ہو گئے اور جمع ہو کر اندازہ یہ ہوا کہ بس اب شیخ کے جانے میں چند لمحات باقی ہیں، تو کیوں نہ ہم موت کا تذکرہ کریں اور اس حدیث پر عمل کریں کہ جس حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تاکہ آخری وقت ہے جب موت کا تذکرہ ہوگا، لا الہ الا اللہ کا مذاکرہ ہوگا تو یہ بھی پڑھ لیں گے اور جان بھی آسانی سے نکل جائے گی۔ پھر شاگردوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے بڑے استاد ہیں، ہم ان کو کیسے تلقین کریں؟
اچھا یہاں پر میں ایک ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں، بات آ گئی زبان پر تو بتا دوں، کام کی بات ہے۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس تلقین کا مطلب عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے۔ تلقین کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی بیچارہ مر رہا ہے اور ابھی جو ہے وہ بس دنیا سے جانے والا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس کو نہیں پڑھنے کا کہنا ہے، اس کے سامنے خود پڑھنا ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی؟ اس کو تلقین نہیں کرنی ہے، اس کو نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ وہ تو اب ایسی حالت میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ انکار اگر کر دیتا ہے پھر کیا ہوگا؟ اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیں، تلقین کا معنی اس کو کہنا نہیں ہے، تلقین کا معنی اس کے سامنے پڑھنا، خود پڑھنا ہے، خود پڑھنا ہے اس کے سامنے۔ جب آپ خود پڑھیں گے اور اس کی زندگی اعمال کے ساتھ گزری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر بھی وہ کلمہ جاری فرما دے گا انشاءاللہ، اور جان بھی اس کی سہولت اور آسانی سے نکل جائے گی۔ اس لیے کہ زندگی پر محنت کرتا رہا، اعمال والی زندگی گزارتا رہا، نماز کا شوق تھا، قرآن کا شوق تھا، ذکر کا شوق تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا شوق تھا، اللہ کا نام لینے کے لیے بشارہ مچلتا تھا۔ اب انشاءاللہ اس کے سامنے اگر پڑھیں گے تو اللہ اس کی زبان پر جاری کر دیں گے۔ اچھا تو پھر ساتھیوں نے مشورہ یہ ہوا کہ بھئی ایسا کریں کہ ہم اس حدیث کا آپس میں ہم تکرار کرتے ہیں کہ جس حدیث کے آخر میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا آخری بول اور جس آدمی کا آخری کلمہ زبان سے نکلنے والا لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو اب انہوں نے اس روایت کی جو سند ہے اس سند کو پڑھنا شروع کیا۔ سند جانتے ہیں؟ بتا نہیں رہے، ہاں اشارہ کر دیں میں سمجھ لوں، نہیں تو میں پھر بتا دوں۔ سند کا معنی یہ ہے کہ جناب مثال کے طور پر میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اب میں اپنی اس سند کو بیان کروں گا جس سے مجھے یہ حدیث پہنچی ہے۔ میں نے یہ حدیث کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، اور یہ سارے واسطے بالآخر پہنچیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ان سے کس نے سنی تھی، پھر ان سے کس نے سنی، پھر انہوں نے کس کو بتائی، پھر ان سے کس نے ذکر کی، درمیان میں بہت سارے واسطے آتے ہیں۔ تو امام زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ابھی بے ہوشی کی حالت میں تھے، تو شاگردوں نے وہ حدیث کو پڑھنا شروع کیا کہ یہ روایت ہم سے انہوں نے بیان کی، ان سے یہ روایت انہوں نے بیان کی، ان سے یہ روایت انہوں نے بیان کی، ان سے یہ روایت انہوں نے بیان کی۔ اور جب امام ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں، اور جب وہ آخری واسطے پر پہنچے جو واسطہ امام ابو زرعہ کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ کلمہ جاری کیا کہ یہ حدیث مجھے فلانے نے سنائی، اور پھر کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور یہ کلمہ کہنا تھا اور جان نکل گئی۔ یہ کلمہ زبان سے نکلنا تھا کہ جان نکل گئی۔ تو وجہ اس کی کیا ہے کہ زندگی میں جس چیز پر محنت کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو زبان پر جاری فرما دیا اور موت کو آسان فرما دیا۔ تو بات سیدھی سی بھائی یہ ہے کہ جس چیز پر ہم محنت کر رہے ہیں، جس چیز پر ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں، جس چیز پر ہم اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، جو چیز ہماری ترجیحات میں شامل ہے، بس پھر اندازہ لگا لینا چاہیے آدمی کو کہ ہمارا پھر معاملہ ایسے ہی ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے کوئی ایسا کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے جو مرنے کے بعد میرے لیے کارآمد ہو، اللہ ان کاموں میں مجھے مشغول رکھے، اور جو اس کے علاوہ جو دھندے اللہ تعالیٰ ان لغویات سے اور ان میں اوقات کو برباد کرنے سے، اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ زندگی کی قدر کرنے کی اور قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ہے